پیج 9 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے روزے کی نیت بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا۔ یہاں پر بیسیکلی روزے کی نیت کی بات کی گئی ہے اور دو چیزیں یہاں رکھی گئی، یعنی روزے کی قبولیت کے لیے ایک ایمان اور دوسرے احتساب۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اس کا حکم سمجھتے ہوئے روزہ رکھ رہی ہوں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ دراصل اللہ کا حکم ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے یا کچھ لوگوں نے مل جل کر اس مہینے کا تعین نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے آیا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں بہت مصروف ہوں تو بہتر ہے میں شوال میں پورے روزے رکھ لیتی ہوں، تو ایسا کرنے سے کیا اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا فریضہ جبھی ادا ہوگا جب وہ اس مہینے میں اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھے گا کہ میں اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہوں، کسی اور کی نہیں، حتیٰ کہ اپنی خواہش نفس کی بھی نہیں۔ اور احتساب کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے روزے کی جو مشقت ہے یا روزے میں جو میں تکلیف اٹھاؤں گی اس کا اجر اللہ سے چاہوں گی، میرا حساب اللہ پر۔ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احتساب لفظ میں اجر کہاں سے ہے، تو احتساب کا لفظ جو ہے وہ حساب سے ہے۔ تو حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، مثلا کسی دکاندار سے آپ نے کچھ خریدنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قیمت دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں، اور وہ آپ سے مال لیتا ہے اور چیز آپ کو دے دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حساب کتاب۔ تو دنیا میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، لین دین کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ روزے کا لین دین جو ہے یہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا حساب کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور مجھے اس کا اجر اسی سے چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں آپ تھک جاتے ہیں یا پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی مشقت ہوتی ہے، صبح صبح اٹھ کے کھانا پڑتا ہے، پھر ایک مخصوص وقت میں آپ کو افطار کرنا ہی ہے، اگر آپ کے نہیں میں I don't feel like eating now، کیونکہ جب کافی دیر ہم بھوکے رہتے ہیں تو پھر بھوک بھی مر جاتی ہے، جیسے اس وقت بعض اوقات اتنی بھوک نہیں لگی ہوتی، لیکن کیا حکم آ جاتا ہے؟ روزہ ابھی کھولو۔ تو یہ بھی ہم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اسی کے حکم سے روزہ رکھ رہے ہیں، اسی کے حکم سے کھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کھانے میں بھی برکت ہے، اسی کے حکم سے صبر کر رہے ہیں، ساری خواہشات سے رک رہے ہیں، تو ان ساری کیفیات کو ہم کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے نہیں، یا کسی اور سے جزا پانے کے لیے نہیں، یا کسی سے شاباش لینے کے لیے ہم یہ ساری تکلیف نہیں اٹھا رہے، بلکہ اللہ سے اجر پانے کے لیے۔ تو ہمارا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ہی ہمیں اس کی جزا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وانا اجزی بہ، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ضروری ہے کہ رمضان کے اختتام تک، آخر تک ایمان اور احتساب، ایمان یعنی اطاعت اور احتساب یعنی اجر کی امید اللہ سے رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ روزے رکھیں۔ اس سے آپ کے روزوں کی عبادت میں ایک خاص روح پیدا ہو جائے گی، ایک لذت نصیب ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، تو ہماری نیت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس روزے کو قبول کرے اور یہ روزہ میرے لیے قیامت کے دن سفارش کرے، یعنی شفاعت کی نیت۔ یعنی روزے میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم روزے سے کیا چاہتے ہیں، یعنی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اجر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اجر، ثواب، فائدہ اللہ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ احتساب جو ہے وہ اجر کے مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا
کہ قیامت کے دن یہ مجھے فائدہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا، وہ جنت کا ایک دروازہ ہے الریان، اس میں سے پکار آئے گی. تو اس طرح آپ کی جو نیت ہے اور آپ کا جو شعور اور احساس ہے وہ آپ کے روزے کو خوبصورت بنا دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کچھ اور نیتیں بھی ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی؟ ڈائٹنگ، صحت حاصل ہوگی، بڑھاپا جلد نہیں آئے گا، دردیں ختم ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے روزہ رکھنے کی. جب یہ فائدے آپ پڑھتے تو خوش ہو جائیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس مشقت میں ڈالا تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ان مع العسر یسرا. روزہ رکھنا ایک عسر کا کام ہے، یعنی مشکل کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں بھی اس میں ہمارے لیے آسانی رکھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو تنگی تنگی ہے ساری، تو آسانی کہاں ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ یسر عسر کے ساتھ ہے. مثلا ایک شخص روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس شخص میں اور ایک دوسرا شخص جو سست ہے، کبھی نہ ایکسرسائز کرتا ہے اور نہ ہی اور کوئی اپنی کیئر کرتا ہے، کیا ان دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. لیکن ایکسرسائز ایک عسر کا کام ہے، مشکل کام ہے، تنگی والا کام ہے. ایک لمبی واک سے انسان گھبراتا ہے، اچھا آدھا گھنٹہ واک بڑا مشکل ہے. لیکن جب یہ مشکل نہیں اٹھاتا تو پھر مشکل پر مشکل اٹھاتا ہے. لیکن جب یہ مشکل انسان اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آسانی آ جاتی، آپ کے جسم میں فلیکسیبلٹی آ جاتی، آپ کی صحت اچھی ہو جاتی. تو اسی طرح جب آپ روزے کی مشقت اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن آپ کی نیت اجر کی ہونی چاہیے، صرف دنیا کے ان فائدوں کی نہیں ہونی چاہیے. تو بونس خود بخود ہی آ جائے گا. اس کی آپ نیت نہ بھی کریں تو یہ فائدے حاصل ہو جائیں گے یا نہیں؟ یہ ہو جائیں گے. جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں کل ہی پڑھا نا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کوشش کی قدر کرے گا. اور اس قدردانی میں آخرت کا اجر تو ہے ہی، دنیا کے فائدے خود بخود آ جائیں گے، چاہے آپ اس کی نیت کریں کہ نہ کریں. لہٰذا آپ کی نیت اجر کی ہو، آپ کی نیت ڈائٹنگ کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نیت کسی بیماری سے شفا حاصل کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو روزے کے مقاصد بتائے گئے ہیں وہ یہی نہیں بتائے گئے. اور اگر انسان آخرت کا اجر بھول کے صرف یہی فائدے دیکھتا رہے اور پھر روز اسکیل پہ کھڑے ہو کے دیکھے کتنا وزن کم ہوا، کم مشکل ہی ہوگا اور بڑھے گا. اس لیے کہ رمضان کے ساتھ کھانا پینا بھی بڑھ ہی جاتا ہے. تو یاد رکھیے، جو شخص صرف دنیا کی جلد ملنے والی نعمتوں یا جلد ملنے والے فائدے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس دنیا میں جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے. ضروری نہیں سب کو ملے. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے. یعنی نیک کام اگر دکھاوے کے لیے ہے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے، تو وہاں اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی قبولیت نہیں. اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، جتنی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مؤمن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، روزہ فرض عبادت ہے، کتاب میں لکھا ہوا، جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے. کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. یعنی چھوٹی چھوٹی بات سے، یعنی وہ مجھے آج صبح وامٹنگ ہو گئی تھی تو میں اب روزہ رکھوں کہ نہیں، بھئی کچھ نہیں ہوگا، رکھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. نیت یہ نہیں، لیکن اس کا فائدہ تو بہرحال ہے. پھر روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں. یعنی جن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. روزے کو فاسد کرنے والے کاموں سے بھی بچیں. فاسد کرنے والے کام کون سے ہیں؟ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، یاد ہے؟ ہموم اور غفلتیں، غم، ہم، پریشانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ غفلت، اور پھر روزے کو خراب کرنے والی، بگاڑنے والی چیزیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں، زیادہ میل ملاقات،
پھر اسی طرح روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں. گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلا جائے نماز، قرآن مجید، ذکر اذکار کی کتب. اس سے وقت کی بچت ہوگی اور آپ کی عبادت میں سہولت ہوگی. ورنہ کیا ہے کہ قرآن مجید کہیں رکھا ہوا ہے، جائے نماز ڈھونڈے مل نہیں رہی، وہ کتاب کدھر گئی میری. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے.